رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید کہتے ہیں، رمضان علم ہے جی۔ ان علمی ادبی نشستوں میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ صبح صبح، مگر کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں صبح ذرا تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب سے، تاکہ آپ کو فل وہ انرجی مل جائے، وہ انسپریشن ملے، اور باقی کا جو دن ہے وہ بہترین گزرے۔ رمضان کے ایام ہیں، مختلف ٹاپکس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے نا وہ بالکل ہی ہٹ کے ہے، اس کے اوپر بڑی کم بات ہوتی ہے۔ کچھ اشعار سے اگر آپ شاہ صاحب اجازت دیں تو میں شروع کرنا چاہوں گی۔ گلزار صاحب کے ہیں، عادتاً ہی سانس لینا بھی کیسی عادت ہے۔ کیا بات! عادتاً سانس لینا بھی کیسی عادت ہے، جیے جانا بھی کیا روایت ہے۔ کوئی آہٹ نہیں بدن میں کہیں، کوئی سایہ نہیں آنکھوں میں، پاؤں بے حس ہیں چلتے جاتے ہیں، پاؤں بے حس ہیں چلتے جاتے ہیں۔ ایک سفر ہے جو بہتا رہتا ہے، کتنے برسوں سے کتنی صدیوں سے سانس لیتے ہیں، جیتے رہتے ہیں۔ عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، یہ عادتیں جو ہیں یہی تو انسان کو کامیاب یا ناکام بنا دیتی ہیں۔ کیا عمل دخل ہوتا ہے ان عادتوں کا، آج یہ جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ عادتیں اگر تھوڑی خراب ہیں تو بدل بھی لیے جائے اس رمضان میں۔ السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ ہے قاسم علی شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ۔ پہلے تو مجھے بتائیں، یہ جو ایک مسلسل مسکراہٹ ہے یہ کیسے ہوتی ہے چہرے کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی نعمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ نعمت ہے کہ عادت ہے؟ عادت ہے، عادت ہے۔ اس کو آپ، مشکل کام ہے لیکن آپ کو کہہ لیجئے اس کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ بڑا فائدہ ملتا ہے جی اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ایک گیٹ ٹوگیدر تھی میرے کلاس فیلوز کی، اسکول کے پرانے، سارے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے کچھ دوست تھے، سارے اکٹھے۔ پرانے آپ نے کہا، مائنڈ نہ کرنا ہے، نہیں کریں گے، اولڈ فیلوز۔ ایک سیلفی ہم میں سے ایک دوست نے ایسے کر کے سیلفی لی، ٹھیک، اور سیلفی لینے کے بعد ہم سب کے واٹس ایپ پہ آ گئی، تو میں گھر گیا اپنے بچوں کو دکھائی کہ دیکھ، یہ دیکھو میرے بچپن کے سارے دوست۔ تو بچے میرے کہنے لگے، پاپا آپ کے سارے دوست بوڑھے ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا پاپا آپ کے تو صرف بال جھڑے، آپ کے چہرے کی معصومیت قائم ہے، انوسینس قائم ہے۔ اور یہ معصوم بچے کہہ رہے ہیں، یہ بچے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے بھی کچھ راز ہیں، مجھے آج وہ بھی بتانے چاہیے اور عادت کے ٹاپک کو بھی شیئر کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا، کچھ ایسی عادتیں ہیں جن کو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ پختہ کیا، اچھا، مجھے اس کا بڑا فائدہ ملا۔ صحیح۔ یہ پروگرام میں پھر بتاؤں خالصتاً محبت کرنے والے دوست احباب کے لیے ہے، یعنی جن چیزوں کو میں نے پریکٹس کیا، بہن نے پریکٹس کیا، ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، مثلا مجھے ایک عادت ملی جی، اس عادت کو میں نے پختہ کیا، آج میری وہ لائف سٹائل کا حصہ ہے۔ سردی ہو گرمی ہو میں روز نہاتا ہوں۔ اچھا، میں برف والے علاقوں میں بھی گیا ہوں، روز نہاتا ہوں۔ صحیح۔ مجھے ایک کانفیڈنس اور اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ اچھا، نہانے سے کانفیڈنس ملتا ہے؟ آپ جتنا ہائیجینس کے اعتبار سے اپنی پرسنالٹی میں نفاست، صاف ستھرا ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے، ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ نصف ایمان۔ اچھا، اب نصف ایمان دو وجوہات کی بنا، ایک تو آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد، آپ کا خدا پہ، خدا کے نظام پہ اعتماد، خود پہ اعتماد، اگر آپ صاف ستھرے اور نیٹ اینڈ کلین ہے تو زیادہ ہوگا۔ بالکل پہلی بات۔ دیکھیے ذرا سوچئے، اس کائنات میں سب سے معطر پاکیزہ ذات جس کو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا، وہ رب کی ذات۔ بے شک، سب سے نفیس ذات رب کی ذات۔ اچھا، سب سے زیادہ جمیل خوبصورت ذات رب کی ذات۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کسی گندگی کو پسند کرے؟ بالکل۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائیجینکلی لو انسان کو پسند کرے؟ صحیح۔ تو مجھے ایک عادت مل گئی جی کہ میں نے روز، بخار ہے، موڈ نہیں اچھا، موڈ اچھا ہے، روز نہانا ہے، تیار ہونا ہے، بال سنوارنے، کنگھی کرنی ہے، اچھی خوشبو لگانی ہے، کھانا کھانے کے بعد برش کرنا۔ اچھا، گڈ۔ یہ بڑا ایک مجھے کسی اچھی، ہماری میرا خیال ہے وہ گیسٹ بھی شاید آ چکے ہیں، ڈاکٹر آصفہ، میری بڑی لاڈلی بہن ہے، بڑا پیار ہے میرا،
تو ان سے میں نے یہ سیکھا, انہوں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا, کیونکہ وہ آپ جانتے ہیں سرجن ہے بڑی اچھی. بالکل بالکل. انہوں نے کہا کہ بلکہ آگے ہمیں بتا کے بھی گئی ہیں کہ کس طرح سے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک. تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اپنی منہ کی صحت کو اچھا رکھتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جن لوگوں کے گلے خراب رہتے ہیں, یہ میرا خیال ہے, ان کا معدہ خراب ہوتا ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب سوری, آپ نے نا صفائی کی بات کی, میں یہاں رک کے دیکھنے والوں کو کچھ ایسا بتانا چاہتی ہوں جو شاید آپ بھی نہ بتا سکیں. میں جب پہلی دفعہ یقین کیجئے اس فاؤنڈیشن کی میں آئی اور میری پہلی ملاقات ہوئی شاہ صاحب کے ساتھ اور میں نے پورا گھوما, آپ یقین کریں یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے کام کا بھی, اور اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جو میرا پیچھے میرے ذہن میں جو بیسک چیز تھی وہ یہاں پر موجود لوگوں کی اور اس جگہ کی صفائی تھی. دیکھیں یہ جو ریفلیکشن آپ نے کہا نا میں روز نہاتا ہوں, اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ وہ جو ریفلیکشن آپ کا ہے آپ کے اس فاؤنڈیشن میں ان تمام جگہوں کے اوپر وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے. ایک دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں نے پہلے بھی اس کی نشاندہی کی کہ جتنی جگہیں باہر سے صاف دکھتی ہیں اتنے دل بھی صاف ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ربط ہے, بڑا یہ, تو مجھے لگا کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز. اچھا ایسی چیزوں کو دیکھ کے نہیں لوگ فیصلہ کرتے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, بٹ آئی تھنک یہ ایک بیسک چیز ہے صفائی کے لیے. تو اگر میرے جیسے خطاکار گناہگار کے لیے صفائی کی عادت کتنی امپورٹنٹ ہے تو وہ رب کتنا پسند کرتا ہوگا اس شخص کو جو صفائی رکھتا ہے. جی, تو کلینلینس کی عادت. دیکھیے وہ صفائی ستھرائی جو کہ ایک عادت ہے, دل صاف رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. نصف ایمان صرف صفائی باہر کی نہیں ہے, بالکل اندر کی صفائی. وہ جو پرانا کہہ لیجئے بتانے والے صوفی بزرگ کہا کرتے تھے کہ برتن کو اندر سے مانجا لگانا پڑتا ہے, باہر تو کالک ہوتی ہیں ہانڈیوں کے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا خوبصورتی ہے کہ اندر سے مانجا لگا کے صاف کر کے ہم لشکا کے کلی کرایا کرتے تھے, اندر سے کلی ہوتی تھی. اب اس زمانے میں, آج کے زمانے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی عادت ایک دم نہیں بنتی. اچھا, یہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتی ہے. ہمارا جو سسٹم ہے جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں, اس کے کچھ کمپارٹمنٹس ہیں. اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ہمارا سب کانشیس انکانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے. آسان الفاظ میں سب کانشیس مائنڈ ہی. ٹھیک ہے. ہمارا جو ریسیپشن اور فرنٹ ڈیسک ہے مائنڈ کا وہ کانشیس مائنڈ ہے. ٹھیک ہے. کانشیس مائنڈ کی کام کرنے کی کیپیسٹی اور اٹینڈ کرنے کی کیپیسٹی بہت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. سب کانشیس مائنڈ بہت وسیع ہے. اچھا. اتنا طاقتور ہے کہ ہماری کئی جبلتیں, ہماری عادتیں, ہمارے کئی بائی برتھ بلٹ ان سافٹ ویئرز اس میں پڑے ہوئے ہیں. لائک مثال لیجئے, ہم سانس لے رہے ہیں, کانشیسلی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. سانس لیتے جا رہے ہیں, بالکل صحیح. پہلے سانس آئی اور آخری سانس تک. کانشیس سانس اس دن ہوتے ہیں جس میں زور لگا کے لینے پڑتے ہیں, بالکل جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, اب اسی طرح دل دھڑک رہا ہے, ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا یہ کون دھڑکا رہا ہے. ایک سافٹ ویئر ہے اور وہ سافٹ ویئر کیا کر رہا ہے, وہ دل دھڑکا رہا ہے. ٹھیک. ہمیں جھٹکا لگتا ہے, ہاتھ پیچھے چلا جاتا ہے. ہمیں سوئی لگتی ہے, ہاتھ پیچھے چلا جاتا ہے. بلندی آتی ہے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہتا پانی, ہم گھبرا جاتے ہیں. بلند آواز سے فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. یہ سافٹ ویئر کہاں ہے؟ یہ سافٹ ویئر کے اندر پڑا, انکانشیس مائنڈ میں, سب کانشیس مائنڈ میں پڑا. سب کانشیس. اچھا, اب آپ نے دو نشاندہیاں کی ہیں, ایک یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ اور دوسرا ہے جو کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ قدرت نے کانشیس مائنڈ میں فیصلہ کرنے کی, ڈیسائیڈ کرنے کی, ریشنلٹی کی, پرکھنے کی کمال کی ایبلٹی دی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال لیجیے, ریسیپشن والا نہ چاہے تو میرے سے مل ہی نہیں کوئی سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میرا گارڈ نہ چاہے, باہر جو کھڑا ہے اندر کوئی نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہ جو کانشیس مائنڈ ہے یہ گارڈ اور ریسیپشن ہے. ٹھیک ہو گیا. سمجھانے کے لیے. اور جو اندر ہے وہ کنگ بیٹھا ہوا ہے, وہ ہے سب کانشیس مائنڈ. اس کے پاس ساری پاور ہے. کتنی پاور ہے, وہ ایک خاص وقت پہ آپ کو کہتا ہے سو جاؤ, نیند آ جاتی ہے. خاص وقت پہ آپ کو اٹھا کہتا ہے باڈی کی نیند پوری ہوگی. خاص وقت پہ کہتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا کھاؤ. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے پانی پی لو تھوڑا سا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے اندر ہے, سب کانشیس مائنڈ. اب ہوتا کیا ہے کہ عادت آپ کی کانشیس مائنڈ میں نہیں پڑی ہوتی. اچھا, اوکے. سب کانشیس مائنڈ میں باہر نہیں, عادت اندر ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. کنٹرول کون کر رہا ہے؟ سب کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کانشیس مائنڈ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ عادتوں کے سافٹ ویئر کو رکھ سکے. آل رائٹ. مثال لیجیے, ویری انٹرسٹنگ. جو بھی گاڑی چلاتا ہے, میری بات کو سیکنڈ کرے گا, جب آپ گاڑی پہلی بار چلاتے ہیں, کچھ دن چلاتے ہیں تو کانشیس سے چلاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اس کے بعد یہ آٹو ہوتی ہے. سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں, کانشیسلی شروع میں کانشیس ہوتے ہیں. اچھا, آج بھی جہاں
ڈنڈا نہیں ہے, کوئی ہینڈل نہیں ہے, وہاں کانشیس ہو کے آپ پاؤں رکھیں گے انہیں سیڑھیوں پہ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ کا سافٹ ویئر کہے گا ایزی, چڑھتے جاؤ. آپ بھاگ رہے ہیں اور سامنے کھڈے نہیں ہیں, آپ سب کانشیس سافٹ ویئر کے ذریعے, عادت کے ذریعے بھاگتے چلے جائیں گے. ٹھیک. لیکن جہاں پر کھڈے ہیں کانشیس ایکٹیو ہو جائے گا اور اپنا رول پلے کرے گا کہ نہیں تم پہ ریلائی نہیں کرنا, مجھے نظر رکھنی پڑے گی. آپ مرغی کھاتے ہیں تو اٹھا کے کھا جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کانٹوں والی مچھلی کھاتے ہیں تو کانشیس ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں گلے میں کانٹا پھنس جائے گا لہٰذا دھیان سے. صحیح. آپ گاڑی چلا رہے ہیں 10 سال سے, سب کانشیس مائنڈ سے چلی جا رہی ہے. آپ ایک نئی سواری آتی ہے, نئی چابی ملتی گاڑی کی, یہ چلائیے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کانشیس ہو کے چلاتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب عادتوں کا سافٹ ویئر کا سائز بہت بڑا ہے. اچھا. اس کی وجہ ہم زندگی کو کانشیسلی گزار نہیں سکتے, تھک جائیں گے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. 1000 بندہ اگر اچانک ریسیپشن پہ آ گیا ہے تو ریسیپشن والا کیا کرے گا, وہ سر پکڑ لے گا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. 1000 سافٹ ویئر کو مینیج کرنے کے لیے, اور 1000 سافٹ ویئر کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی بھی غور کیجئے ہزاروں عادتیں ایسی ہیں جو ہیں, میں سارے ایسے میں نے ہلایا, یہ میری عادت ہے. میں ایک جملہ ایسے کہتا ہوں, میری عادت ہے. صحیح. میں باڈی لینگویج میری ایک عادت ہے. میں کیمرے کی طرف کتنا دیکھتا ہوں, میں سر جھکا کے بات کرتا ہوں, میری عادت ہے. ٹھیک. ہمارے الفاظ کی ادائیگی, ہمارا الفاظ کا چناؤ, ہمارے درست الفاظ, ہمارا فمبل کرنا, ہماری بڑی چیزیں عادت ہے. اور یہ عادتیں کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں پڑی ہیں. ہوتا کیا ہے, جب بھی کوئی کام آپ پہلی بار کرتے ہیں وہ عادت نہیں بنتا, دوسری بار کرتے ہیں, تیسری بار کرتے ہیں. اب ریسرچ ہے اس میں, ریسرچ نے یہ بتایا 21 دن میں عادت پختہ ہو جاتی ہے. 21 دن میں. اچھا. ایک اور کتاب ہے ساری کی ساری, دی پاور آف ہیبٹ, دی اٹامک ہیبٹ, دی منی ہیبٹس, یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہوئی. اور ایک کتاب نے بتایا نہیں جی 60 دن لگتے ہیں. اچھا. یہ 60 ڈیز کا جرنی ہے. 60 ڈے میں جو بھی کام آپ روز تواتر سے, ترتیب سے, روز استقامت سے, مداوت عمل سے کرتے جائیں گے وہ سب کانشیس میں. مثال لیجئے, آپ کو صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے, ایک بار اٹھیں گے مشکل ہے, دوسری بار اٹھیں گے مشکل ہے, کچھ دنوں کے بعد وہ عادت بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ایک دوست ہے میرے, وہ مجھے بتانے لگے وہ اپنی جوانی سے صبح 3 بجے اٹھتے ہیں. صبح 3 بجے, وہ دن 3 بجے شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ کے, پھر قرآن پاک پڑھ کے, فجر کا انتظار کر کے, فجر پڑھ کے, واک کر کے, ناشتہ کر کے دفتر کی ٹیبل پہ 8 بجے موجود ہوتا واو. اور دوپہر ظہر پڑھ کے وہ آدھا گھنٹہ کیلولا کرتے ہیں. ٹھیک. 4-5 بجے دفتر کو کلوز کر جاتے ہیں. ٹھیک. رات 8-9 بجے سو جاتے ہیں. بہترین. یہ عادت ہے. کہیں ایسے احباب ہیں ساری رات جاگتے ہیں, فجر ہوتی ہے سوتے ہیں, 2 بجے اٹھتے ہیں, کھانے کے ٹائم دوپہر کے ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے جب گورا یہاں پر آیا تھا, کچھ لوگوں نے تو نماز بھی 9 بجے کے قریب رکھی ہوتی ہے, یہ بھی عادت بنا لیتے ہیں کہ فجر پہ نہیں اٹھا جاتا اور مس بھی نہیں کرنی, تو 9 بجے ہم پڑھتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ. کوئی شک نہیں. گورا یہاں پر آیا تو سب سے پہلے اس نے آ کے یہاں ریسرچ کی. ایک بات بتا دوں, ڈیٹا اور ریسرچ بہت بڑی پاور ہے. صحیح. ایک یہ ایسا موضوع ہے جس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. صحیح. ڈیٹا اور ریسرچ, مگر وہ تو ایک سیپریٹ ہمارا پھر ٹاپک ہو جائے گا, پورا ایک علیحدہ سے موضوع بنتا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال تو بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. گورا یہاں پر آیا تو اس نے آج سے 150 سال, 250 سال پہلے فرینچ اور جرمنز بلائے. وہ مکھٹے بنانے کے ایکسپرٹ تھے. اچھا. مکھٹا ہوتا ہے فیس کا اسٹیچو, اوکے, فیس کا سٹرکچر, گارے کا, مٹی کا, لکڑی کا, لوہے کا. اچھا. آپ دیکھیں نا آج بھی وہ توپ والا جو چونک ہے, صحیح, جہاں توپ پڑی ہے بھنگیوں کی, یونیورسٹی پنجاب اولڈ کیمپس کے پاس, تو ڈاکٹر الفرڈ کی پکچر لگی ہے غالباً وہاں پر. آپ کو وہ پرانے مجسمے نظر آئیں گے. یہ جرمن فرینچ جو بھائی تھے یہ ایکسپرٹ تھے مکھٹے بنانے کے, اور یہ 2 سال پہلے یہ مکھٹے عجائب گھر کے نیچے پورشن سے مل گئے ہیں. اچھا. کچھ باقی وہ استعمال ہو گئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ برے صغیر کے لوگوں کے چہرے کیسے ہیں. اچھا. ان کی آنکھیں کیسی ہیں, ان کا چہرہ مورا, تو وہ ٹوٹل کس میں 250 بنی جی. ہمارے تبت سے ساحلی پٹی تک, نیپال سے افغانستان کے بارڈر تک ٹوٹل مکھٹے یعنی منہ کے سٹرکچر سٹائل وہ 250 تھے. اچھا. اتنی ریسرچ انہوں نے کی. انہوں نے ریسرچ کی ایک چیز پہ, ریسرچ کی کہ یہ عادتیں کیسی ہیں, ساری عادتوں کی لسٹ بنا لی. اچھا. پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ ان حکمرانوں کی عادتیں کیسی ہیں. پتہ لگا یہ زوال کے ٹائم اٹھتے ہیں. اچھا. 12 بجے دن کے. گورے نے اپنی ترتیب صبح سے شروع کی, جو کہ ہم مطلب آج کہتے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورج نکلتے دن کام شروع. یہ لوگ کام کو کلوز کر رہے ہوتے تھے اور ہمارے بادشاہ, مغل بادشاہ, وہ اٹھ رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا جس قوم کی عادتیں زوال والی ہیں اس کو ناکام کرنا بڑا آسان ہے. آسان ہے, بالکل. جو ساری رات
رقص و مینا دیکھتے ہیں، ان کو تو زوال پہلے مل چکا ہے. بالکل صحیح، یہی سوال ہے، یہی سوال ہے. عادتیں زوال ہوتی ہیں، عادتیں آپ کو بام عروج پہ لے کے جاتی ہیں، عادتیں کامیاب کرتی ہیں، عادتیں ناکام کرتی ہیں. کوئی شخص اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا، اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. ایبسلیوٹلی، بالکل. یہ تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. ناؤ دا کوشچن از کتنا ضروری ہے ہمیں، آپ نے 2 چیزیں دے دی، کانشیس، سب کانشیس. ٹھیک ہے، سب کانشیس میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کانشیس میں پڑی ہوئی ہیں. عادتیں آپ کی جو ہوتی ہیں اس طرح سے بنتی ہیں. ہماری وہ، میں ہمیشہ یہ لفظ آپ سے اور بات کرتی ہوں اس حوالے سے، جو ہماری ووکیبلری ہوتی ہے، جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، جنہوں نے سب کانشیس کو بھی کہنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی بات کرنی ہوتی ہے، یہ کتنے اہم ہوتے ہیں ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے؟ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. اگر آپ منفی الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، زیادہ استعمال کرتے ہیں، آپ کا سب کانشیس میں وہ کہیں نہ کہیں فیڈ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسپونٹینیس نکلتے ہیں. مجھے اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں، ایک سوال ہے کہ میں اپنی کچھ عادتیں بدلنا چاہتی ہوں، کیا کروں میں؟ نمبر 1، اس عادت کو انڈیکیٹ کریں، ویل ڈیفائن کریں، لکھیں یہ عادت ہے جو مجھے پسند نہیں. ٹھیک ہے. اس عادت سے نفرت بہت ضروری ہے، اس اچھا، کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس عادت کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. پھر اس عادت کو ڈیلے کرنے، پاز کرنا لرن کریں. کیا کریں تو یہ عادت، مثال لیجئے، اگر تھوڑی دیر بعد سیل فون چیک کرنا عادت ہے، ٹھیک، اگر سیل فون پاس پڑا ہوگا تو یہ عادت تو نہیں ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس سیل فون کو اپنے سے 20 فٹ دور ایک لاکر میں تالا لگا کے رکھیں گی اور کنڈیشن لگا دیں کہ میں نے پہلے یہاں سے اٹھنا ہے، 20 فٹ دور جانا ہے، چابی کہیں دور پڑی ہے، اس کو اٹھانا ہے، لاکر میں لگانا ہے، موبائل نکالنا ہے، پھر دیکھنا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں بالکل صحیح، آپ دن میں 1 یا 2 بار یہ کریں گے. بڑا پینڈا کر کے کون جائے گا. بالکل ہر وہ چیز جو اویلیبل ہے، سگریٹ پینے والے کے سامنے سگریٹ ہے، وہ ایک کی جگہ 2 پیے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ اگر مشکل بنا دیا جائے، صحیح، دور رکھے جائے تو وہ نہیں پیے گا. تو پہلی چیز ہے انڈیکیٹ کرنا. اچھا، کئی لوگ آتے ہیں جی ہمیں تو غصہ آتا ہے، ہماری عادت ہے، ہماری عادت ہے، ہم دیر سے پہنچتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے. جس بھی عادت کو آپ فخر سے بیان کرتے ہیں اس کو چینج کرنا مشکل ہے. ہاں، اس کو کیا ہی نہیں جاتا. جس بھی عادت کو آپ نفرت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ مناسب نہیں ہے، اس کو بدلنا آسان ہے. تو عادت کو بدلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اس عادت سے نفرت کریں اور اس بات کا پھر اپنے آپ سے گفتگو کریں کہ یو ہیو ٹو چینج دس. ناؤ کمنگ ٹو دا عادتوں کے حوالے سے گفتگو اگر ہم کریں، آپ اتنے لوگوں کو پڑھتے ہیں، اتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اور عادتوں کے حوالے سے بھی آپ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 5 ٹاپ کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو کامیابی کی طرف لے کر جائیں؟ اچھا، اس کو کیا جرنلائز کرنا ہے کسی اسپیسیفک شعبے، پروفیشنل کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ہاں، تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم بحیثیت انسان، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارا جرنلائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم بحیثیت انسان کوشش کر رہے ہیں بہترین انسان بننے کی. رمضان میں نمبر 1 ہمیں اپنے کاموں کو پرپز فل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک. ہمیں دن کو پرپز فل گزارنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمیں اپنے وقت کو پرپز فل استعمال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے سب کام، سب چیزیں مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ بے مقصدیت بھی ایک عادت ہے، مقصد کے ساتھ جینا بھی ایک عادت ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہمیں پلاننگ کی عادت ہونی چاہیے. ان پلانڈ کام نہ کریں. یہ دیکھیے، کریڈٹ گوز ٹو عبدالسلام جو کتنی محنت کرتا ہے. ایک دن پہلے سارا آپ کو بتاتا ہے، رن ڈاؤن بتاتا ہے، پلاننگ بتاتا ہے، کانٹینٹ بتاتا ہے، کویشچن چیزیں، ہر چیزیں، اور ویل پلانڈ ہو کے گیسٹ ارینج کرتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آرگنائزڈ. اگر یہ دیکھیں بہن نہ ہو تو پھر کیا ہو. اگر دیکھیں جس دن ہمارے کو ایک دن ایسا آ جاتا ہے ہفتے میں، سر جھاڑ منہ پھاڑ، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کتنا عجیب ہوتا ہے کہ ہم کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں اس دن. اور جس دن ذرا سارا ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے. اچھا، آرگنائزڈ ہونے کا مطلب ہے آپ کا کنٹرول اپنا ہے. ہاں، کنٹرول آپ اپنا ریموٹ کنٹرول کسی کو نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، نمبر 2 یہ ہوگی. نمبر 3 از پروایکٹیونیس. پروایکٹیونیس ایک ایسی عادت ہے جو سب میں ہونی چاہیے. ایک دن پہلے ریہرسل اور تیاری کریں. ٹھیک. ایک ہے پلاننگ، ایک ہے پہلے سے تیار بیٹھے ہونا. بالکل صحیح. یعنی دیکھیے ہم نے جب یہ شروع کیا پروگرام، ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے. بالکل. ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہماری بہن عروج آئیں اور ہم شروع کر دیں. بس آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ بالکل. مجھے کہا کہ آپ کریں تو کل سے شروع کریں. یعنی ہم نے 1 منٹ نہیں لگایا. آپ کو یاد ہوگا وہ میٹنگ کتنا خوشگوار دن تھا، کتنا پیارا دن تھا، اور اللہ نے کیسے ہمارے دلوں میں پیار، احترام ڈالا ہے، اور کیا ایک حیا داری ہے، کیا بھرم ڈالے، کیا رشتہ خوبصورت بنایا. اور میں سب کو بتانا چاہوں گا اس اسکرین پہ کہ اس ٹرانسمیشن سے پہلے میں اور بہن
کبھی نہ ملے ہیں اور نہ کبھی ہم نے کوئی پروگرام کیا. یعنی میں میڈیا میں تھا, کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں بہن کے ساتھ کوئی پروگرام کرتا اور کہیں ملتا اور کہیں بتاتا کہ میں آپ کو کب سے فالو کر رہا ہوں. اچھا, اور نہ آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی. اور آپ دیکھیے کہ ایسے اب لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ سے بالکل ایک ہمارا پرانا تعلق ہے بہت. اور یہ تیسری عادت ہوگی. چوتھی عادت یاد رکھیے, اب یہ میں ایتھکس پہ جانے لگا ہوں. قدر دانی, احترام کرنا, ویلیو دینا ایک عادت ہے, بڑی خوبصورت, یہ کمال کی عادت ہے. اور پانچویں عادت تو بہت ہی کمال عادت ہے, سیکھتے رہیں, لرن کریں. یقین کیجئے, میں اگر کوئی مجھے جاننا چاہتا ہے یہ سیل فون پکڑے, میری یوٹیوب کی ہسٹری, گوگل کی ہسٹری نکال کے دیکھے. میں دن میں کتنا ڈیٹا سنتا ہوں, کتنی نئی کتابیں سنتا ہوں, زمانہ پوڈ کاسٹ کا آگے, کتنا نیا پڑھتا ہوں, کتنا نیا تلاش کرتا ہوں, کتنی نئی ڈسکشن کرتا ہوں, کتنا سفر کرتا ہوں, کتنے نئے لوگوں کو ملتا ہوں, کتنا جانتا ہوں, کتنا پرکھتا ہوں, کتنا انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. یہ سب چیزوں کے مجموعے سے پھر ایک بوکے بنتا ہے جس کو لوگ سراہتے ہیں کہ یار یہ کلرز اچھے ہیں, خوشبو بھی اچھی ہے. کبھی بھی بوکے ایک پھول سے بوکے نہیں ہوتا. بنچ بنانے کے لیے آپ کو کئی پھول چاہیے, کئی رنگ کے چاہیے, کئی خوشبوئیں چاہیے, انداز چاہیے, پریزنٹیشن چاہیے, اتوار چاہیے. تو یہ 5 عادتیں ایسی ہیں جو میں بھی ان پہ ان کا پریکٹسر ہوں, میں پریکٹسر ہوں ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا, میرا مشاہدہ کیونکہ یہ کہ جس میں میں نے یہ 5 عادتیں دیکھی ہیں اس کو ترقی کرتے دیکھا. آپ بھی اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 5 عادتیں بڑی مؤثر. ایکسلنٹ. سو بس آپ نے بات ہی ساری ختم کر دی. یہ 5 عادتیں اپنائیں. عادتیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں, اور جب آپ بہترین عادتیں اپناتے ہیں تو آپ اس دنیا کے اندر ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ نظر آتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی طرف رخ کرتا ہے اور آپ سے روشنی لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ عادتیں ہوتی ہیں. تو آئیے جو اپنے اندر کمیاں ہیں ان کو بدلتے ہیں, اپنی عادتوں کو بدل کر ایک بہترین انسان بنتے ہیں, اور جو ٹپس ہمیں ملے ہیں شاہ صاحب سے اس کو اپنی زندگی میں اپنا کر بہترین زندگی گزارتے ہیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں, مسکراتے رہیں جو آپ کی عادت ہے. آپ لوگ بھی مسکراتے رہیں اور مسکراہٹیں باندھتے ہیں. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی ایک ریلیجس اسکالر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم